عادت نصیب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت سے فرمایا کہ جب نبی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، نبی کے میلاد کے اندر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، حضور کے میلاد کے اندر حضور کے فضائل، شمائل، خصائل، عظمتیں اور رفعتیں بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا نبی کی عظمت بیان کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں عظمت مصطفیٰ ہی بیان فرمائی، کہیں چہرہ بطحا کی قسم کھائی ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور جہنم آنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا اس رسول کو بہت گراں ہے۔ کیا مطلب؟ حضور کا کوئی بھی امتی کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اللہ کو یہ ناگوار ہے، اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہوتا۔ حضور کو اپنے کسی امتی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، حضور اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کی شانوں میں سے ایک شان بیان فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر قرآن کے اندر شان مصطفیٰ کو اللہ نے سورۃ الحجر کے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماتا لَعَمْرُكَ انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا کہ معبود تمہاری پوری زندگی دی قسم، باقی ساری باتوں کو چھوڑیں۔ اب نبی پاک کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اس محبوب کی شان کا کیا عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے معبود تمہاری پوری عمر دی قسم، آپ کی پوری زندگی کی قسم۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پورے واقعہ معراج کے اندر، معجزہ معراج کے اندر، سیر معراج کے اندر اللہ نے جو محبوب کو عظمتیں دکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اعلان خود فرما رہا ہے کہ محبوب کو یہ مقام دینے والی ذات وہ ہے جو سبحان ہے۔ فرمایا کوئی نبی کا ذکر کر کے یہ کہے کہ میں نے نبی پر بڑا احسان کر دیا، فرمایا نہیں، نبی کے ذکر سے اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، نبی کے ذکر سے تمہارے گھر میں برکتیں ہیں، نبی کے ذکر سے تمہارے ماحول میں برکتیں ہیں، نبی کے ذکر سے تمہاری عظمت کے اندر برکتیں ہیں، نبی کے ذکر کے لیے تمہارے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کا ہے قیامت میں ممبر لگائے گا اللہ نور کا، اس کے اوپر مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے، اس ممبر پر بیٹھے ہوں گے، 1.25 انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ ایمان ہوگا، اس کی شفاعت کر کے اس کی بخشش کراؤں گا۔ صرف یہی بات ختم نہیں ہوئی، امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کو تو پتا ہے کس نے جنت میں جانا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، پھر میدان محشر لگانے کا کیا مقصد ہے؟ صرف ایک ہی بات ہے کہ بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ میدان محشر بھی اللہ اس لیے لگائے گا، مقام محمود بھی اللہ اس لیے لگائے گا، اللہ چاہے گا کہ سارے انبیاء میرے محبوب کی شان کو دیکھ لیں، سارے انبیاء میرے محبوب کی عظمت کو دیکھ لیں، ساری کائنات میرے محبوب کی عظمت اور رفعت کو دیکھ لے۔ تو اس لیے میرے دوستو جتنی اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں یہ وجود مصطفیٰ کی خیرات ہیں۔ نبی کا جتنا ذکر کریں گے اللہ ہمیں اتنی عزت دے گا، نبی سے جتنی محبت کریں گے خدا ہمیں اتنی محبت دے گا۔ تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں میلاد پاک کے یا سیرت پاک کے یا دین کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں نبی کے دین کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دین پر عمل کر سکیں، سنت پر عمل کر سکیں، سیرت پر عمل کر سکیں۔ یہی مفہوم میلاد ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام